اس رات میں بہت بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ دوبارہ سے اپنی غلطی کی وجہ سے میں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے تمام تر حقوق وصول کر چکا تھا۔ پوری رات وہ مجھ پہ شدتیں لٹاتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میرے لیے اس کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں ابھی بھی دل میں یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل میری طرف سے پگھل گیا ہو، اس کا دل میری طرف مائل ہو گیا ہو، کیونکہ میاں بیوی کے آپس کے لمحات کوئی بھولنے والی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی معمولی بات ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھ پہ سختی نہیں کر سکتا، کیونکہ رات میں اس نے ایک بار بھی میرے ساتھ سختی نہیں کی تھی۔ اگر کبھی اس کی شدتوں میں اضافہ ہو جاتا تو میرے سسکنے پہ وہ فوراً سے نرم پڑ جاتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ نہ تو زیادتی کی تھی اور نہ ہی کچھ غلط کیا تھا۔ اس نے تو صرف اور صرف وہی کیا تھا جو اس کا حق تھا۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، میری آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، لیکن دماغ ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب بھی زندگی کا کوئی نیا موڑ شروع کرنے لگتی تھی تو نئے عذاب کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ مضبوط چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر میں جانتی تھی کہ اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے انجان بن گئی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ میرا نام پکارے گا، مگر نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی واچ اتارنے لگا۔ شاید وہ رات کے وقت پہ کہیں چلا گیا تھا۔ میں نے اس سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ میں کل رات اپنی کی ہوئی حرکت کی وجہ سے پہلے ہی بہت شرمندہ تھی۔ اس سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اٹھو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دل میں آیا کہ جواب دیے بغیر ہی اسی طرح سے سوتی بنی رہوں، مگر پھر اس کی آواز دوبارہ سے ابھری۔ مجھے تمہاری منتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے اٹھو اور میری بات سنو۔ بعد میں یہ ڈرامے بازی مکمل کر لینا، فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، سختی بھی نہیں تھی، مگر صدا کی بیزاریت تھی۔ وہ مجھ سے خفا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور بیڈ پہ اٹھ بیٹھی، لیکن ابھی بھی میں نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں۔ اسے کیسے نگاہیں ملاتی؟ کل جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے بلند کر کے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ناسمجھی سے اسے گھورنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا؟ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو مجھے تمہیں ہر بات سمجھانی پڑے گی۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہوا اس وقت مجھے بہت ظالم معلوم ہو رہا تھا۔ آخر کوئی انسان اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی جان تو کہتی تھی کہ وہ بہت ہی نرم مزاج کا مالک ہے۔ میرے معاملے میں وہ کیوں اس قدر ظالم تھا؟ کیا آپ کے لیے وہ بھولنا آسان ہے؟ میں نے اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی اور اپنا سر جھکا کر اس سے سوال کیا۔ میں تو وہ کب کا بھول چکا ہوں۔ میرے لیے تو وہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی۔ جو کچھ بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہوا اور تمہاری مرضی سے ہوا۔ سب کچھ میرے سر پہ ڈال کے وہ اطمینان سے آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ میرے دل کی دنیا کو تہس نہس کر کر وہ کیسے اتنے سکون میں ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ سوچ کے میرا دل کر رہا تھا میں دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں آزادی چاہیے، لیکن ایک بات اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی بھی آزادی نہیں مل سکتی۔ پراسرار انداز میں اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میں غصے سے اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ مجھے ہر چیز زہر لگ رہی تھی، ہر کسی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ کافی دیر میں شاور کے نیچے کھڑی روتی رہی۔ دادی جان اور حویلی کے افراد نے بھی میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ سکندر خان کو پسند نہیں تھا۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بزنس پروجیکٹ تھا جسے اس نے ہر حال میں ڈیل کرنا تھا۔
اس سلسلے میں وہ کشمیر جا رہا تھا۔ میں اس کے کپڑے پیک کر رہی تھی، قریب ہی میری کزن بھی کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے، چلو اس کی غیر موجودگی میں تھوڑا سا ٹائم سکون میں گزر جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی نانی جان کے گھر پہ جاؤں گی، وہاں پہ 2-3 دن گزاروں گی تاکہ میرا دماغ تھوڑا سا سکون میں آ جائے۔ میں اس کی پیکنگ کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ میں بیڈ پہ جا کے بیٹھی ہی تھی کہ وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے میری کزن کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ بیگ کے اوپر ایک نظر ڈال کے اس نے ابرو اچکائے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید سردار صاحب کی شان میں دوبارہ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں اپنی غلطی تلاش کر رہی تھی مگر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا بیگ کہاں پہ ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ کون سا بیگ؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں گڑبڑا گئی۔ مجھے لگا تھا آپ اکیلے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے صفائی پیش کی۔ وہ 2 قدم آگے آیا، میرے سامنے کھڑا ہوا، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، تم کس کی بیوی ہو؟ میں نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اب کی بار وہ میرے کانوں پہ جھکا۔ اس کی آواز میں تھوڑا سا غصہ تھا۔ آپ کی؟ تو پھر جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو، میں تمہیں اس حویلی میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب میں نے اپنے آپ کو کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں اسے قسمت سمجھ کے قبول کر رہی تھی۔ اگر وہ مجھ سے نارمل انداز میں بات کرتا تو میں اس چیز کو زیادہ اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتی تھی، نہ ہی میں اسے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتی تھی، کیونکہ جب بھی میری امید ٹوٹتی تھی مجھے بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھنے لگی۔ میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں بار بار نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ مجھے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا۔ کیا میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ وہ فرنٹ مرر میں مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر پیچھے جا کے کیوں بیٹھی ہو؟ آگے آ کے بیٹھو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ آدھے راستے میں اس نے گاڑی روکی اور مجھ سے پوچھا، تمہیں کچھ کھانا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کا فیصلہ کیا تھا مگر مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ محترم کے کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ کام مکمل کرتے تھے تو دوسرا کام میرے سر پر آ کر ڈال دیتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے میرا فارغ بیٹھنا پسند نہیں ہے، یا پھر شاید وہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کرتا تھا، خوشی محسوس کرتا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تم بہت زیادہ مظلوم ہو؟ وہ طیش میں آ گیا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں جیتی ہوں یا مرتی ہوں آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی اپنی زندگی ہے جس میں آپ خوش اور مگن ہیں۔ اس کی کہی ہوئی باتیں میں نے اس کو یاد کروائیں۔ گاڑی میں چند منٹوں کی خاموشی چھا گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اہمیت دی جائے، تمہیں تمہاری اوقات میں رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ میرا بھی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب ہم لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی، نہ جانے کب ہم لوگ نارمل کپلز کی طرح زندگی گزاریں گے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا بھی یا نہیں؟ ہم دونوں کے درمیان تعلق بن جانے کے باوجود بھی ہم آپس کے معاملات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتا تھا اور میں بھی اسی طرح سے اپنے دل میں اس کے لیے خار رکھے ہوئے تھی۔ میں اپنی انا تو اس پر وارنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ زیادہ غلطیاں اس کی ہیں۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے تکلیفیں پہنچائی تھیں، مجھے ذہنی تکلیف دی تھی، اور پھر میری اجازت کے بغیر وہ سب کچھ کیا تھا۔ میں کیسے اس کے سامنے جھک سکتی تھی؟ معافی تو اس کو مانگنی چاہیے تھی۔ یہی سوچ کر ہی میں ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہتی تھی۔ وہ شخص بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ جانے ہمارے اس رشتے کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اس دن بڑے عرصے کے بعد میں نے اپنی اماں جان سے کال پہ بات کی۔ جیسے ہی میں نے ان کی آواز سنی میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ مجھے امی کے رونے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کل ہی انہوں نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے میرے حوالے سے دیکھا تھا۔
کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، تڑپ رہی ہوں، چیختے ہوئے انہیں پکار رہی ہوں، اور ایک اندھیری جگہ پہ بند ہوں جہاں پہ میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ تم اپنی زندگی میں خوش تو ہو؟ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے، اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے میں نے ان کو جواب دیا، جی میں بہت خوش ہوں، بہت مصروف ہو گئی ہو اپنی زندگی میں۔ سکندر کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے جب مجھ سے یہ سوال کیا تو آنسوؤں کا پھندا میرے گلے میں اٹک گیا۔ ان کو کیا بتاتی کہ وہ دھوپ چھاؤں جیسا شخص میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اب تو میں نے اسے سمجھنے کی کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ وہ بھی بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری ہر ضرورت میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی انہی کے ساتھ گھومنے کے لیے کشمیر آئی ہوئی ہوں۔ لیکن تمہاری دادی جان تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھیں۔ ارے دادی جان کی باتوں پہ کیوں یقین کرتی ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ سب ٹھیک ہے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی یہاں پہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ کال کاٹ کے میں وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس وقت میں اپنی حویلی سے تھوڑے فاصلے پہ آئی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ بھی میرے شوہر ہی کے نام تھا۔ وہ ایک بہت بڑا باغ تھا۔ تھوڑے فاصلے پہ ایک گراؤنڈ بھی تھا جہاں پہ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کب ایک بچہ میرے پاس آیا۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نگاہیں اٹھائیں تو وہ 9 یا 10 سال کا بچہ تھا۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے۔ مجھے کہا، آنٹی فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس وقت مجھے کسی کندھے کی تلاش تھی، چاہے وہ کسی چھوٹے سے بچے کا ہی کیوں نہ ہوتا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ میں ایک مرد کی ناپسندیدہ عورت تھی، اپنے شوہر کی ناپسندیدہ عورت۔ یہ خیال ہر وقت ہی مجھے کسی بچھو کی طرح سے ڈستا رہتا تھا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اچانک ہی شوہر کی آواز سن کے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آنسو مضبوطی سے صاف کیے، اپنے بیگ میں سے میں نے اس بچے کو پیسے نکال کے دیے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ وہاں سے خوشی سے اچھلتا اچھلتا چلا گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں، میں بس یہاں امی سے بات کرنے کے لیے۔ تم بات کرنے کے لیے حویلی کی چھت پہ بھی جا سکتی تھی، پھر یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں آوارہ گردی کرنے کی پڑی رہتی ہے؟ بس میں تھک گئی ہوں، آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھ لیں، مجھے بس آپ کو کوئی بھی صفائی پیش نہیں کرنی، میں نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس دن اس نے مجھے روکا نہیں تھا۔ میں خاموشی سے حویلی واپس آ گئی۔ زندگی ایک بار پھر سے مصروف ہو گئی۔ مجھے کشمیر گھومنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بہت سی تصویریں دیکھی تھیں، لیکن یہاں آ کر میں حویلی میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ پورا دن کام کرتی رہتی، رات کے وقت جب وہ آتا تو اس کو کھانا دے کے سو جاتی۔ میں اس سے بحث نہیں کرتی تھی، اگر وہ مجھے ڈانٹ دیتا تھا تو خاموش ہو جاتی تھی۔ کوشش کرتی تھی کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اس کو غصہ آئے، کیونکہ اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں بچی تھی۔ مجھے بس اپنی زندگی میں سکون چاہیے تھا۔ 2-3 دن مزید گزرے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد ابکائی آتی، من الگ سے خراب ہوتا تھا۔ میں نے رات کے وقت سکندر کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ سرسری سے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے میں کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن اس کے لیے اکیلے حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ وہ اس دن بہت پریشان تھا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں خاموشی سے اس کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی وہ اپنا سر میرے کندھے پہ رکھ دے گا۔ وہ میرے بالوں میں اپنا منہ چھپانے لگا۔ میں نے بے ساختہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ نرم لہجے میں بولا، پلیز اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر مت نکالنا، اس وقت تک جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں کیسے اس کی باتوں پہ یقین کر سکتی تھی جس نے میرے ساتھ تعلق بنانے کے بعد صبح کو صاف صاف کہہ دیا کہ رات میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب اگر وہ دوبارہ سے مجھ سے یہ سب کچھ بھولنے کے لیے کہہ دیتا تو اس سے اچھا تھا کہ میں خود ہی اس کی بات کو نظر انداز کر جاتی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عجیب حالت ہو رہی ہے،
میں نے میڈیسن بھی لی ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ حویلی کی ایک ملازمہ کو جب میں نے اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے جو خبر مجھے سنائی اس پہ یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میڈم صاحبہ ہو سکتا ہے آپ امید سے ہوں۔ میرے گال دہکنے لگے، دل کی حالت بھی بدل گئی، مگر میں پہلے اس بات کو ویریفائی کرنا چاہتی تھی جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل شام کو جلدی واپس آ جاؤں گا، تمہیں خود اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ میں اس کے بالوں میں مسلسل انگلیاں چلا رہی تھی۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ میرے دل میں جو سوال کافی عرصے سے مچل رہا تھا وہ میری زبان پر آ گیا۔ ہے، اس نے نیند میں ڈوبے لہجے میں جواب دیا۔ میری آنکھیں خوشی سے چھلکنے لگیں۔ کچھ آنسو اس کے چہرے پہ گرے تو وہ تھوڑا سا بے آرام ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اس کا سر بہت ہی احتیاط سے بیڈ کے اوپر رکھا اور خود اس کے کندھے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اپنی دنیا مجھے ایک دم ہی بدلی بدلی محسوس ہونے لگی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ وہ انسان اپنی باتوں سے میرا موڈ چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے کوئی بری بات کرتا تھا تو میرے دل کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کی ایک ذرا سی بات پر میں خوشی سے کھل اٹھتی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ پھر سے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے حویلی میں کال ملائی۔ کافی عرصے سے میں دادی جان سے بات نہیں کر پائی تھی۔ اس دن میں 2 گھنٹوں تک دادی سے باتیں کرتی رہی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حویلی میں فرحان کی شادی ہے اور اس کے لیے تمہیں لازمی آنا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں شام کے وقت سکندر سے اس بارے میں بات کروں گی۔ باسم نے اس دن مجھے خود کال کی۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ میں نے اسے بغیر کچھ کہے معاف کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتی تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتی۔ ماضی میں جتنی بھی تلخیاں تھیں میں انہیں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ رات کے وقت اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ ماضی کی ساری غلطیاں مٹانے کی کوشش کروں گی۔ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گی۔ میں نے اس کے سامنے جھکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کے وقت میں نے ساری تیاریاں شروع کر دیں، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرا تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ مجھے بار بار ابکائی آ رہی تھی۔ حویلی میں کوئی میڈیسن بھی موجود نہیں تھی۔ ملازمہ نے جب میری حالت دیکھی تو پریشانی سے بولی، میڈم صاحبہ اب چلے میں آپ کو ہسپتال لے چلتی ہوں، ورنہ آپ کی حالت مزید خراب ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کچھ غلط ہو جائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے صاحب کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ میں ابھی صاحب کو فون کر کے ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب نے اجازت دے دی ہے، اب آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ میں چادر لے کر اس کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکلی۔ ڈرائیور تھوڑے ہی فاصلے پر گاڑی لے کر کھڑا ہے، آپ چلیں۔ اس نے مجھے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس بڑے سے درخت کے قریب پہنچی تو ایک کالے رنگ کی پراڈو میرے قریب آ کر رکی۔ ایسی ہی گاڑی میرے شوہر کے پاس بھی تھی۔ مجھے لگا کہ سکندر ہے، شاید وہ مجھے خود ہسپتال لے جانے کے لیے آیا ہے۔ میرے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جب اس گاڑی سے سکندر کے بجائے دوسرا شخص نکلا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال میری ناک پہ رکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں لڑکھڑا کے زمین پہ گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے مہربان بازوؤں میں مجھے تھام لیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب میں دوبارہ ہوش میں آئی تو میں ایک بہت بڑے کمرے میں بند تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی، میں ہلکان ہو رہی تھی۔ سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ وہ کمال پرسنالٹی کا مالک تھا۔ میں نے اس سے چیختے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مجھے یہاں پہ کیوں لائے ہو؟ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں یہاں پہ صرف اور صرف تمہارے شوہر کی وجہ سے لایا ہوں، کیونکہ تم اس کی کمزوری ہو، اور اب تمہیں استعمال کر کے میں اس سے اپنے سارے مطلب نکلواؤں گا۔ اسے کیا لگا تھا؟
کہ تمہیں آسانی سے حویلی سے نکال کر یہاں پر لے آئے گا اور مجھے اس بارے میں علم بھی نہیں ہو پائے گا۔ اب جب تک زمینوں کے کاغذات وہ میرے حوالے نہیں کرے گا تب تک تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارے تم تو بہت تکلیف میں ہو، لیکن فکر مت کرو، یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، پھر تمہاری رسیاں کھول کر میں تمہیں ایک آرام دہ جگہ پہنچا دوں گا جہاں پہ تمہارا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اس نے واقعی تھوڑی دیر کے بعد میری رسیاں کھول دیں اور مجھے وہ ایک بہت بڑے کمرے میں لے آیا۔ مجھے دوبارہ سے ابکائی آئی، میں بھاگی ہوئی واش روم میں گئی، میری حالت پھر سے خراب ہونے لگی۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا تھا اور جو خبر مجھے ملی تھی اس کے بعد میں اس آدمی سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اس نے ذرا سی بھی غلطی کی تو دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ سکندر اس وقت بہت تکلیف میں ہوگا اور اس وقت اس کو مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہوگا، مگر میں کیا کرتی؟ میں خود اس کی ملازمہ کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ شہریار کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ رات کے وقت سکندر کی کال آئی تو میں نے شہریار کے ہاتھوں سے موبائل جھپٹ لیا۔ میری آواز سن کے وہ بے چینی سے بولا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس ذلیل انسان نے تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، میں نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ تم فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، تم ہر طرح کی ٹینشن اپنے ذہن سے نکال دو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد نہ جانے اس نے شہریار سے کون سی باتیں کی، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا کیونکہ شہریار موبائل لے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ اگلے کچھ دن میں نے اسی کمرے میں قید رہ کے گزارے۔ مجھے وہاں پہ تقریباً 3 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میرا شوہر مجھے لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے یہاں سے نکلوں۔ صبح کے وقت ایک بار کمرے کا دروازہ کھلتا تھا، ملازمہ مجھے ناشتہ دیتی، دوبارہ کمرے کا دروازہ رات کے کھانے پہ کھلتا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی، آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے دستک نہیں دی تھی، ورنہ جو بھی میرے کمرے میں آتا تھا وہ پہلے دستک دے کر مجھ سے اجازت لیتا تھا، اور اگر میں اجازت دیتی تھی تبھی کوئی اندر آتا تھا۔ وہ لڑکی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میڈم صاحبہ، جلدی سے میرے ساتھ چلیں، صاحب جی کا حکم ہے آپ کو حفاظت سے یہاں سے نکالنا ہے، اگر ہم پکڑے گئے تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ کس صاحب کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے اس سے جذباتی ہو کے سوال کیا۔ سکندر صاحب کی بات کر رہی ہوں میں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ وہ انسان مجھ سے واقعی سچی محبت کرتا تھا۔ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو شاید اسے میری حالت سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ میں نے ماضی میں اوور تھنکنگ کر کے اپنا دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ اگر میں خود اسے اپنے دماغ میں کہانیاں بنانے کے بجائے اس سے کھل کے بات کر لیتی تو شاید ہماری غلط فہمیاں بہت پہلے ختم ہو جاتی۔ میں بہت محتاط انداز میں اس کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلی۔ مجھے لگا تھا کہ سامنے سکندر خان کھڑا ہوگا، وہ اپنے بازو کھولے گا اور میں جا کے اس کے سینے سے لگوں گی، مگر یہ کیا، وہاں پہ سکندر نہیں بلکہ شہریار موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنی حویلی سے نکلنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ قسم سے تمہاری شکل دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اصل میں تمہارے شوہر کو تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہو گیا تھا اور اب وہ بہت سی فورسز لے کر یہاں پہنچ رہا ہے، تو میں اس سے پہلے یہاں سے لے کر تمہیں نکلنے والا ہوں۔ میں نے بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر شہریار نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور زور سے گاڑی میں پھینکا۔ میرے پیٹ میں اچانک سے درد اٹھا جسے میں نے بڑی تکلیف سے برداشت کیا۔ ایک تو میری حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ میں زیادہ سفر کر سکتی، اور اوپر سے ٹینشن کی وجہ سے میری طبیعت بار بار خراب ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، سکندر خان مجھ تک پہنچ جائے اور میری اس ذلیل انسان کے ہاتھوں سے جان بچ جائے۔
مجھے اب کی بار اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ یہ بات اس نے اپنے منہ سے کہی تھی کہ جب اتنی خوبصورت عورت میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کی تعریف نہ کرنا سراسر زیادتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، اس بار میں تمہاری کھل کے تعریف کروں گا، تمہیں سراہوں گا اور تمہیں وہ محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح سے خراب ہو رہا تھا۔ گاڑی میں ابھی بھی وہ فرنٹ میرر سے بار بار میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بار بار بدل رہا تھا۔ تم جو کچھ بھی کہو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ سارے کاغذات میں خود تمہارے پاس لے کر آؤں گی، تم صرف اور صرف مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں کیا میں شکل سے بے وقوف نظر آتا ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے مجھ سے سوال کرنے لگا۔ گاڑی بیچ سڑک میں جا کر رک گئی کیونکہ سامنے پولیس کی گاڑی تھی۔ میں نے گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی باہر آیا۔ اس نے پسٹل میرے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ وہاں پہ موجود پولیس کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر خان اتنی آسانی سے ہم دونوں تک پہنچ جائے گا۔ پچھلے چند دنوں میں سکندر خان اس کے خلاف ثبوت تلاش کر رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ میرے پاس آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ سکندر اکیلے اس سے نمٹنا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ اس میں قانون کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح سے مجھے حاصل کرنے کے چانسز کافی حد تک بڑھ گئے تھے۔ میری بیوی سے دور ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، سکندر گھراتے ہوئے بولا تھا۔ پولیس آفیسر نے اسے اشارے سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دیکھو میری بات سنو، اگر تم اس عورت کو چھوڑ دیتے ہو تو تمہاری سزا میں کسی حد تک کمی ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا میں اسے کسی صورت بھی آزاد نہیں کروں گا، اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک گولی چلی جو اس کے کندھے پہ آ کے لگی۔ میں اس کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی فوراً پیچھے کی طرف بھاگی۔ اس نے مجھ پہ گولی چلانے کے بجائے سکندر کے کندھے پہ گولی ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوسری گولی مارتا فورسز نے اسے کنٹرول کر لیا، جبکہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سکندر کے کندھے سے اس وقت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بڑھ کے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں خود بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ قریب ہی دادی جان اور حویلی کے باقی لوگ بھی کھڑے تھے۔ دادی جان پیار سے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھوں پہ اپنا چہرہ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے سکندر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی حالت کرٹیکل ہے، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ اس وقت سیریس پوزیشن میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی۔ حالانکہ ڈاکٹرز نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے بیڈ سے نہیں اٹھنا بلکہ آرام کرنا ہے، مگر فی الحال میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ سکندر نے ہمیشہ جو کچھ بھی کیا تھا میری بہتری کے لیے ہی کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ضدی ہوں، اسی وجہ سے وہ مجھے باہر جانے سے روکنے کے لیے مجھ پہ سختی کرتا تھا، لیکن اگر وہ مجھ پہ سختی کرنے کے بجائے مجھ سے پیار سے بات کرتا تو شاید میں کبھی بھی اس کے حکم کو نہ جھٹلاتی۔ غلطی میری اپنی بھی تھی، میں نے اس کو سمجھنے کے بجائے ہمیشہ اس کے ساتھ ضد کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ ضد کر کے میں اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سی نادانیاں کی تھی اور جب ساری غلطیاں سمجھ میں آ چکی تھیں تو لگ رہا تھا جیسے وقت گزر گیا ہو۔ میں نے سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے پیٹ پہ رکھا۔ سکندر، ہمارا بچہ، میں نے سسکتے ہوئے کہا، اسے تمہاری ضرورت ہے، تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم دونوں تمہارے بغیر ادھورے ہیں، پلیز ہوش میں آ جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلے 1 گھنٹے تک وہ ہوش میں نہ آیا تو پھر اس کی زندگی ختم ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ میں بیٹھی اس سے معافیاں مانگ رہی تھی، اس سے شکوے شکایات کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس کا ہاتھ ہلکا سا ہلا اور پھر اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں ڈاکٹر کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے وہاں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں اپنے رب کے حضور
اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ اس رات میں ہاسپٹل سے واپس آ گئی۔ دادی جان نے مجھے دوبارہ ہسپتال جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں اس سے ملنے کے لیے بے چین تھی، اس کی آواز سننا چاہتی تھی، اس کے سینے پہ سر رکھ کے سارے شکوے شکایات دھونا چاہتی تھی۔ جب وہ حویلی واپس آیا تو اس وقت میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری غلطی کی وجہ سے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر دے۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ میں وہاں پہ 3 دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم ایک بار بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ اس نے مجھ سے سب سے پہلے یہ شکوہ کیا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی مگر، یہ کہہ کے میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے۔ جو کچھ بھی ہوا بھول جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ ماضی کی چیزوں کو دہرا کر ہم اپنا حال خراب کریں۔ غلطی میری بھی ہے، مجھے تم پہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں محبت دینی چاہیے تھی۔ اگر وہی چیز میں تمہیں پیار سے سمجھاتا تو شاید تم میری باتیں مان لیتی، مگر اس چیز کا احساس مجھے بہت بعد میں جا کر ہوا۔ اس وقت تک پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ تب میں نے اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ سکندر نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے اس گاؤں کا سردار تھا، اور جن زمینوں کی وہ بات کر رہا تھا وہ سکندر کے دادا اس کے دادا سے خرید چکے تھے، مگر اب وہ زمینیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن سکندر نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا، لیکن اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہے۔ اس رات میں دیر تک سکندر سے باتیں کرتی رہی۔ میری جتنی بھی غلطیاں تھیں میں نے ان سب پر سکندر سے معافی مانگ لی۔ میں اس کے سامنے جھک گئی تھی۔ میں نے انا کا سر بلند نہیں کیا تھا۔ اپنے پسندیدہ شخص کے لیے میں کیسے اپنے دل کو پتھر کا بنا سکتی تھی؟ مجھے اپنا گھر برباد نہیں کرنا تھا، بلکہ اپنا گھر بسانا تھا۔ اس کے لیے اگر مجھے جھکنا پڑتا تو مجھے منظور تھا۔